مزاری صاحب ایک اپوزیشن سائڈ سے ایک گورنمنٹ سائڈ سے، اب ٹرن ہے گورنمنٹ سائڈ کی، اس کے بعد اپوزیشن کی طرف، کیونکہ ابھی نون صاحب. تھینک یو جی. بچانی صاحب کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا، کیونکہ وہ ایک بہترین رازق ہے. محترم جناب اسپیکر صاحب اور معزز ممبران نیشنل اسمبلی، السلام علیکم. بعد السلام عرض ہے کہ آج کا میرا موضوع تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، زکوٰۃ و عشر و ویلفیئر ورک. پاکستان کے موروثی حالات اور عالمی تناظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین بجٹ ہے. اس بجٹ نے جتنا کچھ پسماندہ طبقے کے لیے کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا ہے. کرونا وائرس نے جہاں بڑی بڑی اکانومیز کو بلڈوز کر کے رکھ دیا، وہاں پاکستان کی حکومت نے اپنے کم وسائل کے باوجود بہترین حکمت عملی سے زیادہ ریلیف دیا ہے. احساس پروگرام کو 187 ارب سے بڑھا کر 208 ارب رکھنا غریب نوازی کی ایک بہترین مثال ہے. غریب اور نادار لوگوں کے لیے سبسڈی کی مد میں صرف خوراک اور توانائی کے شعبے میں 179 ارب کی خطیر رقم رکھنا اسی حکومت کا کارنامہ ہے. تعمیرات کی صنعت کو مضبوط بنانے کے لیے کئی نئے اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں ایک بڑا قدم غریب طبقے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں 30 ارب روپے رکھنا ہے. اس کے علاوہ اخوت کے ذریعے 1.5 بلین کے قرض حسنہ کی ادائیگی یقیناً غریب کو اپنی چھت مہیا کرنے کے میں معاون ثابت ہوگی. یاد رہے اس مد میں حکومت اب تک 1 لاکھ سے زیادہ مستحقین کو 2.5 ارب روپے کی رقم بطور قرض حسنہ دے چکی ہے. کرونا اور دیگر آفات سے نمٹنے کے لیے جہاں حکومت کو اپنے رب کریم کی رحمان اور رحیم ہونے پر یقین ہے، اسی طرح لیس علی الانسان الا ما سعی کے اوپر اقدامات کرتے ہوئے صحت کے شعبے میں 70 ارب روپے رکھنا حکومت کی سنجیدہ کاوش ہے. جناب عالی، زراعت ہمارے ملک کی معیشت کا ایک بہترین اور ریڑھ کی ہڈی ہے. کسان خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. بدقسمتی سے کرونا وائرس سے رہی کسر ٹڈی دل نے پوری کر دی. زراعت کے شعبوں میں فصلوں کی تلفی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہماری کسان دوست حکومت نے ٹڈی دل اور دوسری آفات کے خاتمے کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں، جو حد درجہ مستحسن ہیں. علاوہ ازیں بغیر شناختی کارڈ کی سے شاپنگ کرنے کی حد 1 لاکھ روپے. جو وراثتی بیماریوں میں بچے مبتلا ہیں ان کی خوراک کو ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اور سیمنٹ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو کم کر دیا ہے. ڈبل کیبن کی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے. کرونا کی وجہ سے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنے بیئر منیمم انٹرسٹ کو کم کیا ہے، جس نے اس کارپوریشن کو جہاں لاکھوں لوگ کام کرتے تھے آپریشن میں مدد دی ہے. پاکستان کی تاریخ میں 1.2 ٹریلین کا غریبوں کے لیے ریلیف بجٹ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. جناب عالی مقام، مفلسی سے تو شاید آپ نہ گزرے ہوں، مگر انسانی سماج کا حصہ ہوتے ہوئے شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ غریب آدمی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کو کس طرح سماج سے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کس طرح دھتکارنے کا دکھ سہتا ہے. پچھلے 100 سال کی تاریخ میں اتنی شدید وبائی مرض کے دوران کسی ملک نے اس طرح کا کوئی غریب پرور بجٹ نہیں دیا. ہم ہر بات میں اپنے ارد گرد کے ممالک کی بات کرتے ہیں کہ اتنے بڑے ریلیف پیکج کی کوئی مثال ہو تو بتائیے. بجٹ میں وزیر اعظم کے کامیاب جوان، بلین ٹری سونامی، صحت کارڈ جیسے سوشل اپلفٹ پروگرام عوام کی خدمت کا بہترین مظہر ہیں. وزیر اعظم آفس کا بجٹ کم کرنا وزیر اعظم کے کفایت شاری اپنے گھر سے شروع کرنے کی بہترین مثال ہے. ہمارے ملک کے ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. ہیلتھ کے شعبے میں 25.5 ارب پچھلے سال کے مقابلے میں دگنے سے بھی زیادہ ہے. اس طرح ایجوکیشن سیکٹر کو بھی بجٹ میں بڑھا دیا گیا ہے. بنیادی تعلیم اور کالج کی تعلیم کے لیے 27 منصوبوں کے لیے 45 ملین کی رقم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 59 ارب سے بڑھا کر 64 ارب روپے رکھنا اس گورنمنٹ کی بہترین کاوش ہے.
غریب ریلوے کی سواری ہے، 40 ارب روپے رکھنا غریب کی آمد و رفت کو آسان بنانا ہے، سی پیک اور NHA منصوبوں کے لیے 118 روپے ارب ملک کی تعمیر و ترقی کو مہمیز کر دے گا۔ پاکستانی پانی کے منصوبے کے لیے حکومت کے بجٹ میں اربوں روپے رکھ کر اس شعبے کی افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے بڑھا دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ، جیسا کہ ہم سب کو علم ہے، زکوٰۃ ہمارے اسلام کا ایک اہم اور چوتھا رکن ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ملتا ہے۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں سن 1980 میں پہلی بار زکوٰۃ حکومت پالیسی کا حصہ بنایا گیا اور سالانہ 2.5% زکوٰۃ مختلف اسلامی اور شرعی طریقوں سے کٹوتی کا حکم دیا گیا اور یہ نظام اب بھی جاری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اسلامی طریقوں سے مختلف اقسام اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم بھی ہونا ضروری ہے کہ اس کی اقسام کون سی ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ پاکستان میں زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگیوں کے لیے وزارت مذہبی امور کے ماتحت محکمہ اوقاف اور بیت المال جیسے ادارے محترک ہیں۔ ان اداروں کی نگرانی میں ہی زکوٰۃ و عشر کی رقم مستحقین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ بات ہم سب کو علم ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا ملک ہے۔ قدرتی آفات ہوں یا سانحات، ہماری عوام نے ہمیشہ دل کھول کر عطیات دیے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے فلاحی ادارے فلاح و بہبود، سوشل ورک کا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست عیدی، سیلانی، چیپا، عالمگیر، سہارا ویلفیئر، شوکت خانم اور دین اسلام کے سینکڑوں ادارے ایسے ہیں جن کے کام کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے۔ دوسری جانب ہمارے ملک میں ہزاروں ملکی و غیر ملکی سماجی تنظیمیں، NGOs وغیرہ بھی کام کر رہی ہیں۔ پچھلے سال FBR نے سینکڑوں NGOs کے لائسنس معطل کر دیے جو جعل سازی سے کام کر رہی تھیں، اور کچھ اب بھی سرگرم عمل ہے۔ چونکہ اسپیکر صاحب میرا تعلق سندھ سے ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ بیت المال سندھ کی طرف راغب کروانا چاہتی ہوں۔ سندھ میں ہزاروں مستحقین کی درخواستیں اس وقت التوا کا شکار ہیں اور جائز مستحقین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، لہذا زکوٰۃ و عشر سے متعلقہ وزارت اس سلسلے میں زکوٰۃ کی منصفانہ تقسیم عمل کے لیے پالیسی واضح کرے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ زکوٰۃ کا بہت سا پیسہ مستحقین تک پہنچنے کے بجائے کرپٹ عناصر کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب، دوسری جانب سماجی فلاح بہبود سے متعلق جو مقامی غیر ملکی NGOs ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، ان کا مکمل آڈٹ کر کے ایوان میں پیش کیا جائے۔ زکوٰۃ سے متعلق رقوم کی منتقلی کا بھی ایک واضح نظام متعارف کروایا جائے اور آڈٹ کے ذریعے چیک کیا جائے یہ رقوم واقعی مستحقین تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ پاکستان بیت المال اون عباس صاحب کی قیادت میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، لہٰذا بیت المال کے حکام بھی اپنے زکوٰۃ کی رقم کا مکمل آڈٹ کروائیں اور اس کی ٹرانسپیرنٹ رپورٹ عوام تک پہنچائیں۔ وزارت مذہبی امور بھی اس سلسلے میں جامع حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے ان میڈم صاحب تمام وائنڈ اپ پلیز جی۔ رقوم کی صاف شفاف منتقلی کے نظام کو اپنی جانب سے دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کی راس منتقلی میں آڑے آنے والے عناصر کے خلاف اور جامع کارروائی کرے۔ ایک چھوٹی سی چیز ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ بات میں وزیر اعظم کے سامنے بھی کر چکی ہوں کابینہ کی جب ہماری میٹنگ تھی اس میں، کہ سورہ نور اور سورہ نساء کو 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کے سلیبس میں ترجمے کے ساتھ شامل کیا جائے اسلامیات کی بکس میں، کیونکہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جس میں بیسک بتایا گیا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حقوق ہیں، کیا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک نے کس طرح عورت کے حقوق دیے جو آج تک ہمیں نہیں ملتے، جو آج تک پاکستان کی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے۔ سندھ کے شہروں میں چلے جائیں، وہاں قرآن سے شادی ہو جاتی ہے، جائیداد سے شادی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتی ہے، صرف جائیداد کو بچانے کے لیے کہ وہ جائیداد کسی غیر کے پاس نہ چلی جائے۔ اس کو کس طرح پالا جاتا ہے ایک کمرے میں بند کر کے، اس کو بنیادی حقوق نہیں ملتے، کھانے کو کم ملتا ہے، تعلیم تو بہت دور کی بات ہے، صحت بہت دور کی بات ہے۔ جو ہمارے پرائم منسٹر بار بار بات کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، صرف اس لیے کہ
وہ ایک ایسا راستہ چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے, ہماری عوام کے لیے, جب ہم نئی جنریشن کو وہ بتا رہے ہوں گے, وہ سکھا رہے ہوں گے اس چھوٹی سی عمر میں, تو یقین کیجئے جب وہ بڑے ہوں گے, ہماری عمر کو پہنچیں گے, تو انہیں پتہ ہوگا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. کیونکہ ابھی میں سمجھتی ہوں ہم میں سے 90% لوگوں کو نہیں پتا کہ کرپشن کیا ہے. ہم اپنی زندگی ایک نارمل روٹین میں گزارے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون سی چیز کرپٹ ہے اور کون سی چیز صحیح ہے. تو یہ چیزیں اگر ہمارے شکریہ جی. سلیبس میں شامل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارا ملک جیسا کہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے تو ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے